بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے قافلہ پاک تسلیم و رضا کا سفر طیہورا تا دیر رحب۔ دوستو 6 ربیع الاول سن 61 ہجری 4 دسمبر 680 عیسوی جمعہ کے دن بعد از نماز ظہر کاروان راہ رضا الہی شہبور سے ہوتا ہوا طیہورا کے نزدیک پہنچا اور انہوں نے دریا کے ساحلی کنارے پر پڑاؤ ڈالا۔ یہاں پہنچتے ہی شامی و کوفی ملائین اپنے اپنے خیام لگانے میں مصروف ہو گئے۔ ان کا پروگرام یہ تھا کہ آج رات اسی مقام پر گزاریں گے۔ ابھی خیام مکمل طور پر نصب نہیں ہوئے تھے کہ اچانک کوفہ کی طرف سے گرد سفر نمودار ہوئی اور یوں محسوس ہوا جیسے کوئی ناکا سوار تیزی سے اس طرف آ رہا ہے۔ دو شامی ملائین اس راستہ کے بالکل نزدیک اپنے خیمہ کی میخیں زمین میں گاڑنے میں مصروف تھے۔ یہ گرد سفر دیکھتے ہی انہوں نے اپنے ہاتھ روک لیے اور اس آنے والے مسافر کو دیکھنے لگے اور حیرت سے سوچنے لگے اس وقت ادھر آنے والا مسافر آخر کون ہو سکتا ہے، کیونکہ عصر کے بعد عام مسافر سفر نہیں کیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی دوسرے سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے شیخ ابو سعید دمشقی، مجھے ایسا لگتا ہے یہ کوئی ناکا سوار اسی راستے پر آ رہا ہے اور اس کے پاس کوئی اہم خبر ہے جو یہ کوفہ سے شام لے جا رہا ہے۔ ابو سعید نے جواباً کہا، ہے بھائی حسین بن محمد بن احمد رازی، ہمیں آگے بڑھ کر اس مسافر سے پوچھنا چاہیے کہ تمہارے پاس کوفہ سے کیا نئی خبر ہے۔ یہ دونوں جوان کھڑے ہو گئے اور اپنی اپنی تلواریں نیام سے نکال لیں کہ آنے والا کہیں دشمن ہی نہ ہو۔ دونوں چلتے ہوئے ناکا سوار کے راستے میں جا کھڑے ہو گئے۔ انہیں دیکھ کر اس ناکا سوار نے ناکا روک دی اور ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ ان جوانوں نے اپنا تعارف کرایا کہ ہم اس فوجی دستے میں شامل ہیں جو امام مظلوم میں کربلا علیہ السلام کے سر عطر اور ان کی پاک پرداداران رسالت صلوات اللہ علیہن کو شام لے کر جا رہا ہے۔ ناکا سوار نے پوچھا کہ پھر تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ آج ہمارا اس ہی مقام پر قیام کرنے کا ارادہ ہے۔ ناکا سوار نے کہا، تم لوگ فوراً یہاں سے رخت سفر باندھ لو اور کوئی بہتر پناہ گاہ تلاش کرو، کیونکہ سعید بن عبداللہ کاکا خزائی ایک عظیم لشکر لے کر اس طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے اور اسے یہ اطلاع مل چکی ہے کہ تم لوگ اس مقام پر پہنچ چکے ہو اور وہ رات کی تاریکی میں تمہارے لشکر پر شب خون مارنا چاہتا ہے۔ تم لوگ اپنے بچاؤ کی جو بھی تدبیر کر سکتے ہو کر لو۔ یہ اطلاع ملتے ہی یہ دونوں آدمی دوڑتے ہوئے عمر بن سعد ملعون کے پاس پہنچے اور اسے یہ اطلاع دی کہ سعید بن عبداللہ خزائی ایک لشکر جرار کے ساتھ ہمارے تعاقب میں آ پہنچا ہے اور وہ شب خون مارنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ بات سنتے ہی سارے لشکر کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی کہ یہ کسی بڑے لشکر کا مقابلہ کر سکتے۔ اس لیے انہوں نے فوراً یہاں سے کوچ کرنے کے لیے دوبارہ خیام اکھاڑ لیے اور روانگی کی تیاری کرنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے مولا سجاد علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ آپ اپنے پاک مستورات صلوات اللہ علیہن کو جلدی سے محملوں پر سوار کریں، کیونکہ شب خون کے خطرہ کے پیش نظر ہم یہاں سے آگے کسی محفوظ مقام پر پہنچنا چاہتے ہیں۔ یہاں سے روانہ ہونے کے بعد ان لوگوں نے کسی محفوظ پناہ گاہ کی تلاش میں راستے سے ہٹ کر صحرا کا رخ کیا۔ ابھی یہ طیہورا سے چند کلومیٹر آگے گئے تھے کہ سامنے انہیں ایک دیر یعنی عیسائیوں کی عبادت گاہ نظر آئی۔ ان لوگوں نے اسی گرجا گھر کا رخ کیا اور گرجا کی حدود میں داخل ہو کر رک گئے۔ یہاں ایک بہت بڑا راہب چند اور لوگوں کے ساتھ رہائش پذیر تھا اور اس گرجا کی وجہ سے جنگل میں ایک چھوٹی سی بستی آباد تھی۔ ان ملائین نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس بستی کے عیسائیوں سے پناہ مانگتے ہیں، شاید یہ ہمیں پناہ دے دیں۔ ان ملائین نے اپنے ایک آدمی کو بھیجا کہ جا کر یہاں کے سرپرست اعلیٰ کو ہمارے پاس بلا لاؤ۔ جب وہ آدمی یہاں کے بڑے راہب کے پاس گیا اور اسے پیغام دیا تو وہ گرجا گھر سے باہر نکلنے کے بجائے گرجا کی فصیل پر چڑھ گیا۔ راہب نے اپنے گرجا کی اوپر والی منزل سے جھانکا اور دائیں بائیں دیکھ کر پوچھا کہ تم لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ ان ملائین ازل نے اس سے زیادہ تفصیل بتانے سے گریز کرتے ہوئے فقط اتنا کہ ہمیں صرف ایک رات کے لیے محفوظ جگہ درکار ہے، آپ ہمیں یہاں فقط ایک رات یہاں رہنے کی اجازت دے دیں۔ اس راہب نے زیادہ استفسار نہیں کیا اور ان سے یہ نہیں پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو یا کہاں جا رہے ہو، بلکہ وہ کہنے لگا، تم لوگ ہمارے مہمان ہو، اس لیے تم لوگوں کو پناہ دینا ہمارا فرض ہے۔ میں تمہیں اپنے گرجا گھر میں رہنے کی اجازت ضرور دیتا، مگر ہماری مجبوری یہ ہے کہ گرجا کے اندر اتنی زیادہ گنجائش نہیں ہے، کیونکہ تمہارا لشکر کافی زیادہ ہے، اس لیے تم ایسا کرو کہ اسی سین میں خیام لگا لو۔
ملائن ازل نے کہا ہم پر اتنی مہربانی ضرور کیونکہ ہمارے ساتھ جو مستورات ہیں آپ انہیں ان کے مقتولین کے سرحۂ عطر کو اپنے گرجا گھر کے اندر جگہ دے دیں اور ہم چار دیواری کے اندر اپنے خیام لگا کر گزارا کر لیں گے۔ راہب نے اس تجویز کو مان لیا۔ پاک پردہ داران توحید و رسالت صلوات اللہ علیہن گرجا کے اندر تشریف لے آئیں اور باقی ملائن نے بار خیام لگانا شروع کر دی۔ ابھی یہ ملائن ازل اپنے خیام نصب کرنے میں مصروف تھے کہ وہ راہب ان کے پاس آیا اور ان سے پوچھنے لگا کہ سامنے معراج کی منظر پر مجھے کچھ سرحائے عطر بھی نظر آ رہے ہیں، یہ کن لوگوں کے سر ہیں؟ انہوں نے جواب دی کہ ہم ایک جنگ جیت کر آ رہے ہیں، اب شام جا رہے ہیں، یہ مفتول لشکر کے شہداء کے سر ہیں۔ اس راہب نے سارے عطر کی طرف نگاہ کی تو پوچھنے لگا کہ ان شہداء میں سے ان کے سردار کا کون سا سر ہے؟ ملائن ازل نے مولا امام مظلوم علیہ السلام کے پاک سر کی طرف اشارہ کیا تو یہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا سر عطر کے قریب آیا اور نہایت غور سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ راہب جیسے جیسے سر پاک کو دیکھتا گیا اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہوتا چلا گیا۔ ان ملائن ازل نے اس کی توجہ ہٹانے کے لیے جلدی سے تمام شہدائے کربلا علیہم السلام کے سروں کو صندوقوں میں بند کر دیا۔ راہب نے کہا کہ امام مظلوم علیہ السلام کے پاک سر والا صندوق تم مجھے دے دو۔ ان ملائن ازل نے سر عطر کو صندوق میں رکھ کر تالا لگایا اور راہب کے حوالے کر دیا۔ یہ راہب اس صندوق کو اٹھا کر اپنے گرجا کے ایک کمرے میں لے آیا۔ اسی دوران مولا سجاد علیہ السلام اپنے پاک پردہ داروں صلوات اللہ علیہم کو ایک علیحدہ باب پردہ کمرے میں لے آئے۔ جس وقت رات ہوئی تو یہ راہب ساری رات جاگتا رہا کیونکہ اسے تو یہی بتایا گیا تھا کہ ہمیں دشمنوں سے شب خون کا خطرہ ہے۔ یہ اپنے مہمانوں کی حفاظت کے پیش نظر جاگتا رہا تھا۔ گرجا گھر کا چکر لگاتے ہوئے رات ڈھلے جب یہ اس کمرے کے سامنے سے گزرنے لگا کہ جس میں شہدائے کربلا علیہم السلام کے سرحائے عطر رکھوائے گئے تھے تو وہاں چراغ نہ ہونے کے باوجود اسے واضح روشنی نظر آئی، مگر اس کمرے کو تالا لگا ہوا تھا اور چابی ملائن شام کے پاس تھی۔ راہب جلدی سے سارے عطر والے کمرے کے ساتھ دوسرے ملحقہ کمرے میں گیا اور ان دونوں کمروں کے درمیان ایک کھڑکی تھی جو اتفاقاً کھلی رہ گئی تھی۔ یہ جلدی سے کھڑکی کے راستے کمرے میں پہنچا اور دیکھا تو کمرے میں روشنی پھیلی ہوئی تھی اور یہ روشنی اس پاک سر والے صندوق سے نکل رہی تھی کہ جس میں مولا امام حسین علیہ السلام کا سر پاک رکھا ہوا تھا۔ یہ راہب عالم حیرت میں سوچنے لگا کہ یہ روشنی کیسی ہے۔ ابھی یہ اس سوچ میں غرق تھا کہ وہ روشنی تیز سے تیز ہونے لگی۔ راہب نے دیکھا کہ اچانک کمرے کی چھت شگافتہ ہو گئی۔ وَهَبْتَ مِنَ السَّمَاءِ هَوْدَجٌ، اور آسمان سے ایک نور کی ایک عماری اتری جس میں جناب اسحاق علیہ السلام کی والدہ مائدہ سلام اللہ علیہا حوران جنت کے ہمراہ برآمد ہوئیں۔ یہ راہب خود روایت کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کچھ دیر کے بعد ایک اور عماری اتری جس میں جناب اسماعیل علیہ السلام کی والدہ مائدہ سلام اللہ علیہ حوران جنت کے ساتھ برآمد ہوئی۔ اس طرح تیسری عماری سے جناب موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ سلام اللہ علیہ برآمد ہوئی اور کافی دیر تک یہی سلسلہ برقرار رکھ کہ یکے بعد دیگر انبیاء ما سلف علیہم السلام کی مقدس مستورات تشریف لاتی رہیں، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیر سلام اللہ علیہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ مائدہ سلام اللہ علیہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مائدہ سلام اللہ علیہا، جناب آسیہ سلام اللہ علیہا اور حوران جنت کے ساتھ برآمد ہوئیں۔ اس کے بعد ایک اور نورانی عماری اتری جس میں سے پہلے کچھ حوران جنت باہر آئیں۔ انہوں نے آواز دے کر گویا اعلان کیا، ترکوا ترکوا، اب ملکۃ الارض موسنہ آل اسلام حرم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی ملکہ عالمین معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہا کی پاک والدہ مائدہ صلوات اللہ علیہا تشریف لا رہی ہیں۔ پہلے سے وہاں موجود تمام مقدس مستورات نے ادب سے سر جھکا لیے اور مؤدب ہو کر ان کی تعظیم بجا لیں اور وہ پاک معظمہ کائنات بی بی صلوات اللہ علیہا صندوق کے بالکل قریب تشریف لائیں۔ کچھ دیر توقف فرمانے کے بعد انہوں نے اس صندوق کی جانب اپنا دست کرم دراز فرمایا تو صندوق کا تالا اور دروازہ خود بخود کھل گیا۔ جیسے ہی صندوق کھلا اور مولا امام حسین علیہ السلام کا پاک سر نظر آیا تو تمام مستورات سلام اللہ علیہن میں گریہ و ماتم کا کہرام برپا ہو گیا۔ یہ راہب کہتا ہے کہ ابھی یہاں گریہ و ماتم ہو ہی رہا تھا کہ میں نے دیکھا آسمان سے ایک سفید نورانی ہودج نازل ہوا جس کی نورانیت سے تمام ماحول جگمگا اٹھا۔ گویا وہ ہودج نہیں رنگ و نور کا ایک چشمہ تھا جس سے نور چھلک رہا تھا۔ جب وہ ہودج کمرے میں داخل ہوا تو
تو جناب مریم سلام اللہ علیہ نے مجھے مخاطب فرماتے ہوئی آواز دی کہ اے راہب تم پردہ کر لو، کیونکہ اب ملکہ دو جہاں ام الحسنین معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہ اپنے پاک بیٹے کے ماتم میں شریک ہونے کے لیے تشریف لا رہی ہیں۔ جس وقت میں نے یہ آواز سنی اور مجھ پر حقیقت منکشف ہوئی تو مجھے اس قدر صدمہ پہنچا کہ میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ پھر کافی دیر بعد جب مجھے ہوش آیا تو اس وقت بھی ان پاک مستورات کے گریہ و بکا کی آوازیں سن رہا تھا، مگر میں اپنا چہرہ ڈھانپ کر وہیں پڑ رہا کیونکہ مجھ میں اٹھنے کی سکت ہی نہ تھی۔ جب گریہ و بکا کی یہ آوازیں آنا بند ہوئیں تو میں فوراً اٹھ کر اس صندوق کے پاس آیا۔ اس وقت بھی اس صندوق سے ایسا نور ساطع تھا کہ میری آنکھیں مسلسل دیکھ نہیں سکتی تھی۔ میں نے سر پاک کو اٹھایا اور اپنی مخصوص عبادت گاہ میں لے آیا۔ یہاں میں نے سر عطر کو غسل دے کر ایک طلائی تشت میں زینت دی اور پھر تشت کو اٹھا کر اپنے حجرہ عبادت میں لے آیا۔ یہاں میں نے پہلے کافوری شمع روشن کی اور اپنے عبادت خانے میں وقف شدہ عطریات بخورات اٹھا کر سلیب کے سامنے سجادہ عبادت پر بیٹھ گیا۔ پہلے میں نے اس پاک سر کو عطریات سے معطر و معمر کیا، پھر پاک سر کو دونوں ہاتھوں میں لیا۔ میں ان کی منور پیشانی پر بوسہ دے کر رونے لگا۔ عرض کیا کہ آقا میں آپ کی پاک ذات کے متعلق زیادہ تو نہیں جانتا، مگر اتنا ضرور سمجھ چکا ہوں کہ آپ فخر یسوع مسیح علیہ السلام ہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام کا ناز ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام کا راز ہیں، 1,44,000 انبیاء و مرسلین علیہم السلام پیغمبر کا اعزاز ہیں۔ یہاں آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے عرض کرتا چلوں کہ انجیل برناباس کی تحریر کے مطابق انبیاء و مرسلین علیہم السلام کی کل تعداد 1,44,000 ہے اور تمام عیسائی یہی تعداد تسلیم کرتے ہیں، جبکہ اسلامی نقطہ نظر سے یہ تعداد 1,24,000 ہے۔ میں اس پاک سر سے مخاطب ہو کر روتے ہوئے عرض کرنے لگا کہ مجھے یہ تو یقین ہے کہ آپ کلام فرما سکتے ہیں، آپ میرے ساتھ کلام فرمائیں گے۔ مجھے آگاہ فرمائیں کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، آپ کیا ہیں؟ کیا اس دور حاضر کے مسیح ہیں، کلیم اللہ ہیں، یا پھر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب ہیں، یا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاک خدا وند ہیں؟ اس وقت مولا امام حسین علیہ السلام نے آنکھیں کھولیں اور میری طرف نگاہ کرم فرمائی، پھر اپنا تعارف کراتے ہوئے فرمایا کہ اے رہب، میں حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہم السلام ہوں اور شہنشاہ انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چھوٹا نواسہ ہوں۔ میرا قصہ بہت ہی درد انگیز ہے۔ اہل کوفہ و شام نے ایک سازش کے تحت بے شمار خطوط لکھ کر مجھے کوفہ بلوایا۔ جب میں اپنے اہل و عیال کے ہمراہ وہاں پہنچا تو ان ظالمین نے عہد شکنی کی اور ہمارا ساتھ دینے کے بجائے کربلا کے ویرانہ میں ہم سب کو انتہائی بے دردی اور بے رحمی سے شہید کر دیا۔ اب یہ لوگ ہماری پردہ تحیر کی مالک مستورات صلوات اللہ علیہ کو بظاہر اسیر بنا کر ہمارے سر ہائے عطر کے ساتھ شام لے جا رہے ہیں۔ جب مجھے تمام حقائق کا علم ہوا تو میں دکھ اور افسوس کی وجہ سے کافی دیر تک روتا رہا اور پھر صبح ہونے کا انتظار کیے بغیر پاک سر کو تشت میں رکھ کر اپنے محبت سے باہر عیسائی آبادی میں چلا گیا۔ وہاں جا کر میں نے ایک ایک دروازے پر جا کر دست کی اور لوگوں سے محبت میں جمع ہونے کو کہا، چونکہ میں ان کا مذہبی رہنما تھا اور وہ سبھی لوگ میری عزت کرتے تھے، اس لیے جب انہوں نے مجھے پریشان دیکھا تو فوراً دوڑتے چلے آئے۔ جب وہ سبھی عیسائی افراد گرجا گھر میں جمع ہو چکے تو میں نے ان سب کو حقیقت حال سے آگاہ کیا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ لوگ فرزند رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر کے ان کا سر عطر شام لے جا رہے ہیں تو تمام عیسائی جمع ہو گئے اور مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے لگے۔ زیارت سے مشرف ہونے کے بعد ہم سب مل کر کافی دیر تک گریہ و زاری اور ماتم کرتے رہے اور پرساداری کرتے رہے۔ ابھی ہم ماتم اور گریہ کرنے میں مصروف ہی تھے کہ باہر سے لشکر شام نے روانگی کے لیے کوچ کے نگارے بجانا شروع کر دیے۔ کیونکہ سپیدہ سیر نمودار ہونے لگا تھا، اس وقت میں نے جلدی سے مولا امام حسین علیہ السلام کا پاک ساتھ دونوں ہاتھوں میں اٹھا لیا اور عرض کیا کہ آقا اب آپ ہی مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں۔ سر عطر سے آواز آئی کہ جس کمرے میں ہمارے پاک پردہ داران عصمت صلوات اللہ علیہ تشریف فرما ہے اس کے دروازے پر جو بیمار خون کے آنسو بہار ہے وہ ہمارا لخت جگر اور ہماری دستار کا پاک وارث ہے، اور اس وقت وہی تمام امور الہیہ کا نگران اور خلق خدا کا امام زمانہ ہے۔ تم اس معاملے میں انہی سے رجوع کرو۔ میں جلدی سے چلتا ہوا مولا سجاد علیہ السلام کے پاس پہنچا اور ان کی خدمت میں اقدس میں عرض کیا کہ آقا سب سے پہلے تو میں معافی کا طلبگار ہوں کہ میں بے خبر تھا، اس لیے آپ کو پہچان نہیں سکا۔ اب جب کہ میں ہر بات سے آگاہ ہو چکا ہوں تو میں دل اور زبان سے آپ کے سامنے اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ آپ بھی حق ہیں
اور آپ کا اور آپ کے پاک آباء و اجداد طاہرین علیہ السلام کا دین بھی حق ہے۔ آپ پہلے تو مجھے کلمہ پڑھائیں اور اس کے بعد مجھے اس کی اجازت فرمائیں کہ میں آئندہ شب اپنے تمام ساتھیوں سمیت آپ کی نصرت و مدد کے لیے ان ملائین ازل پر شب خون مارنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہماری تعداد اتنی تھوڑی ہے کہ ہم آمنے سامنے ان سے جنگ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ اس وقت مولا سجاد علیہ السلام نے انتہائی مشفقانہ اور کرم انگیز نگاہوں سے میری جانب دیکھتے ہوئے فرمایا کہ اے رہا، میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں، تم اپنے دین بالکل درست کہہ رہے ہو اور واقعی تمہیں ایسا کہنا اور کرنا چاہیے، مگر جیسا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میرے ساتھ پردہ تطہیر مخدرات عصمت مستورات صلوات اللہ علیہ موجود ہیں، اور میرے یہ سب سے مقدم اپنا مشن اور مقصد ہے، جس کی خاطر ہم یہ تمام مظالم نہایت صبر و تحمل سے برداشت کرتے چلے آ رہے ہیں اور جس کی تکمیل کے لیے ہم سب شام تشریف لے جا رہے ہیں، ورنہ ان یزیدی گماشتوں کی اوقات ہی کیا ہے۔ اگر ہم خود نہ چاہتے تو ان رذیل اور کمینے لوگوں میں اتنی جرأت ہی نہ تھی کہ ہمارے سامنے شام جانے کا نام لے سکتے تھے، اور چونکہ تم لوگ دل کی گہرائیوں سے ہمارے خیر خواہ بن چکے ہو، اس لیے تمہیں ہم اس راز سے آگاہ کر رہے ہیں کہ اگر اب بھی ہم اپنے اختیارات جبروتیہ و الہیہ کا اظہار کریں تو دنیا کے بلکہ اس کائنات کے تمام ظالمین کو ایک اشارے سے فنا کر سکتے ہیں، مگر مسلط وقت کے پیش نظر میں تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی یہ آیہ مبارک تلاوت فرمائی کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُونَ الظَّالِمُونَ، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو غافل نہ سمجھے، بلکہ وہ ان ظالمین کے اعمال و افعال سے بخوبی واقف ہے۔ انشاءاللہ وہ دن زیادہ دور نہیں کہ جب ہماری پاک دستار رسالت کے آخری وارث سے منتقم آل محمد علیہ السلام کے روپ میں اظہار پذیر ہوں گے، ممبر عدل آراستہ ہوگا، تمام مظلومین کے فیصلے عدل الہی کے متحد ہوں گے۔ اس وقت ہمارے دکھوں کا مداوع ہوگا، ہر ظالم اس انداز میں بدلہ لیا جائے گا جیسا کہ بدلہ لیے جانے کا حق ہے۔ ہمارا وہ لخت جگر اجر اللہ فرج شریف ان ظالمین و ملاعین سے ہم سب کا انتقام ضرور لیں گے۔ ان ظالمین کو دی گئی یہ مہلت تو صرف چند روز کی ہے، جبکہ ہماری حکومت الہیہ کو ابدی دوام حاصل ہے۔ اے رہا، تم جب تک زندہ ہو صبح و شام یہی دعا کرتے رہنا کہ ہمارے اس لخت جگر اور منتقم مظلوم اولین و آخرین اجر اللہ فرج شریف کا ظہور خروج جلد ہو، کیونکہ انہی کے تشریف آوری سے ہمارے یہ علام و مصائب ختم ہونا ہے۔ ہم یہ تمام دکھ درد اسی آس اور امید پر سہ رہے ہیں کہ ایک نہ ایک دن ہمارے دکھوں کا مداوع ہونا ہے اور ہماری تمام خوشیاں اور مسرتیں اس پاک ذات سے وابستہ ہیں۔ تم دعا کرتے رہو کہ وہ وقت جلد آئے تاکہ ہمارے پاک گھر میں ابدی خوشیاں اور ہمارے تمام دکھ درد ختم ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دام ذلہ تعالی کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب مجالس المنتظرین جلد 4 سے پیش کیا۔ آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ الجل الجل یا ولی المظلومین، یا امان الخائفین، یا بلد العظیم، یا فوز العظیم اجر اللہ تعالی فرج شریف صلوات اللہ علیکہ، یا ربا محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔